السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کتابیں کھول لیں، صفحہ نمبر 34۔ بچوں، یہ چیپٹر ہے شیب ابی طالب میں محصوری اور عام الحزن۔ یہ بیسیکلی اسلامک ہسٹری کے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین، دعوت حق کے سلسلے میں جو جد و جہد تھی اس کے دوران کے دو واقعات ہیں۔ در حقیقت یہ ایک ہے شیب ابی طالب میں محصوری، یہ ایک الگ واقعہ ہے، اور ایک دوسرا ہے عام الحزن۔ اس چیپٹر میں آپ یہ دو امپورٹنٹ واقعات جو پڑھیں گے۔ ہم پچھلے کئی لیسن سے پڑھتے آ رہے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، کفار مکہ نے کس طرح سے تنگ کرنا شروع کیا، اور یہ جو شیب ابی طالب میں محصوری ہے یہ بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، جب کفار مسلسل دیکھ رہے تھے کہ مسلمان لوگ جو ہیں مسلمان ہو رہے ہیں اور اسلام پھیل رہا ہے، تو ان کی دشمنی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی رفتہ رفتہ۔ جیسے پچھلے چیپٹر میں ہم نے ہجرت حبشہ پڑھا کہ اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کا حکم دے دیا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ یہ بھی تھا شیب ابی طالب میں محصوری۔ شیب کہتے ہیں گھاٹی کو، گھاٹی ہوتی ہے پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، اور ابی طالب کیونکہ یہ حضرت ابو طالب کی پراپرٹی تھی، ان کی ملکیت تھی، اس لیے اس گھاٹی کو شیب ابی طالب کہتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی ذاتی زمین تھی، ذاتی علاقہ تھا۔ اور اس گھاٹی میں جو محصوری کہتے ہیں محصور ہو جانا، بند ہو جانا، جیسے قید ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ٹھہر کے رہ جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، محصور ہونا اسے کہتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں محصوری یہ ایک واقعہ ہے جو ابھی میں آپ کو پڑھاؤں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے عام الحزن۔ عام الحزن عام کہتے ہیں سال کو، اور حزن کہتے ہیں غم کو۔ عام الحزن غم کا سال، یہ ایک الگ واقعہ تھا جب ایک ہی سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب جو کہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت عرب میں پاورفل تھے، طاقتور تھے، اور ان کی وجہ سے کافی حد تک سپورٹ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی وفات ہوئی، اور پھر اسی سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پہلی بیوی تھیں اور بہت زیادہ وہ بھی سپورٹنگ تھی، بہت خیال کرنے والی، محبت کرنے والی تھی، ان کی وفات بھی اسی سال ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں افراد کا دنیا سے چلے جانا انتہائی دکھ کا باعث تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، یعنی غم کا سال۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو چیپٹر کے لاسٹ میں ملے گا جب میں آپ کو ڈیٹیل میں پڑھاؤں گی۔ ابھی ہم پہلا جو واقعہ ہے شیب ابی طالب میں محصوری، اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ مکہ والوں نے جب دیکھا کہ اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، تو ان کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور بڑھ گئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ مکہ میں بتوں کا ایک مغرور پجاری ابو جہل بھی تھا، وہ اسلام کا سب سے بڑا مخالف تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتا اور مسلمانوں کو طرح طرح سے ستاتا تھا۔ ایک بار ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آیا۔ اس بدتمیزی کا علم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا، تو انہوں نے قریش کی مجلس میں جا کر ابو جہل کو ڈانٹا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ چند روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی بہت بہادر تھے۔ دونوں کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بہت قوت حاصل ہو گئی، اور اب مسلمان بیت اللہ جا کر کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق دینا شروع کی، دین کی دعوت دینا شروع کی، تو کافروں نے بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، بہت تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ساری ڈیٹیل ہم پچھلے چیپٹرز میں بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ کافروں کا ایک سردار تھا ابو جہل، جو بت پرست تھا، بہت مغرور تھا، اپنی طاقت پہ بہت غرور تھا اس شخص کو، اور بہت زیادہ اسلام کا دشمن تھا۔ ایک دن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، بہت غلط طریقے سے پیش آیا،
تو جب پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو، جو آپ کے دوست بھی تھے، غمگسار تھے، آپ کے ساتھی تھے، تو انہیں بہت دکھ ہوا، اور تو وہ فوراً گئے. قریش کی مجلس ہو رہی تھی، وہاں پر لوگ اکٹھے بیٹھے تھے. انہوں نے وہاں جا کر حضرت حمزہ نے ابو جہل کو بہت ڈانٹا، اور اسی وقت جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا. اور اسی واقعے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور یہ دونوں افراد جو تھے، حضرت حمزہ اور حضرت عمر، بہت ہی طاقتور، بہت بہادر انسان تھے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے کفار کا. جب یہ دونوں لوگ مسلمان ہوئے، ان دونوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت حوصلہ ہوا، اور مسلمانوں کے اندر ایک نئی طاقت آ گئی، قوت آ گئی. اور پھر جب ان کے اسلام لانے سے پہلے تک تو مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن جب یہ لوگ اسلام لے آئے تو بیت اللہ میں جا کر کھلم کھلا اعلانیہ نماز پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ اب انہیں زیادہ کفار کا خوف نہیں تھا. مسلمانوں سے قطع تعلق کا فیصلہ. جب یہ حالات دیکھے کفار نے کہ اتنے لوگ اسلام لے آئے ہیں، اور حضرت عمر بھی اسلام لے آئے، حضرت حمزہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور مسلمانوں کو بہت سپورٹ کرنے لگ گئے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ پلان شروع کر دیا. ایک نیا انہوں نے فیصلہ کیا. اور وہ کیا فیصلہ کیا؟ قطع تعلق. قطع تعلق کہتے ہیں تعلق توڑ دینا، ایک ان سے رابطہ ختم کر دینا. اس چیز کا فیصلہ کیا کہ مسلمان جو خاص طور پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان سے قطع تعلق کا فیصلہ کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے باوجود بھی کافروں کی دشمنی میں کمی نہ آئی، یعنی کہ اس کو دیکھنے کے بعد بھی وہ خوفزدہ نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہ اور زیادہ دشمن ہو گئے. ان کا غصہ اور بڑھ گیا. ایک دن غصے میں آ کر قریش کے سرداروں نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے متحد ہو کر ایک معاہدہ تیار کیا، اور اب انہوں نے کیا پلاننگ کی کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے روکا جائے. قریش کے سرداروں نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے کہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ اب مسلمان ہو رہا ہے. حضرت عمر بھی اسلام لے آئے، حضرت حمزہ لے آئے، اور دیگر لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کر رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ کس طریقے سے اسلام کا راستہ روکا جائے. تو انہوں نے ایک معاہدہ تیار کیا، ایک ایگریمنٹ تیار کیا. اور وہ کیا تھا؟ اس میں عہد کیا گیا کہ نمبر 1 پوائنٹ انہوں نے کیا لکھا کہ بنو ہاشم، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں سے بول چال بند کر دی جائے. سب سے پہلا تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے، آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا، کوئی بھی ان سے بول چال نہیں کرے گا. دوسرا پوائنٹ کیا لکھا؟ کوئی ان سے کسی قسم کا لین دین نہیں رکھے گا، یعنی کہ نہ صرف یہ کہ ان سے بات نہیں کریں گے، بلکہ کسی بھی قسم کی بات چیت کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا لین دین بھی نہیں ہوگا، یعنی نہ ان سے کوئی چیز لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں، کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. نمبر 3 پوائنٹ ہے ان سے ملے گا نہیں، نہ اور صرف یہ بھی نہیں، لین دین نہیں ہوگا، ان سے ملاقات بھی نہیں کرے گا کوئی. نمبر 4 ان سے رشتہ نہیں کرے گا، یعنی آپس میں کوئی بھی تعلقات قائم نہیں کریں گے. جیسے رشتے آپس میں ہوتے ہیں، اگر مختلف قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، تعلقات کرتے ہیں، تو انہوں نے رشتہ کرنے سے بھی انکار کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ نمبر 5 پوائنٹ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا، یعنی صرف ان سے تعلق توڑنا نہیں ہے، بلکہ ان سے خریداری نہیں کرنی، ان سے خرید و فروخت نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز بھی ان تک نہیں جانے دینی جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں. ان سے مکمل قطع تعلق کیا جائے گا. یعنی انہوں نے یہ معاہدہ کیا، یہ 5 پوائنٹس خاص طور پہ لکھے، تمام قبیلوں کو اس کا پابند بنایا کہ کوئی بھی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان سے لین دین نہیں رکھے گا، کوئی ان سے ملے گا بھی نہیں، ان سے رشتہ بھی نہیں کرے گا، اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں جانے دینی ہیں. اور کب تک نہیں جانے دینی؟ جب تک کہ وہ ان کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، یعنی وہ ان کو حضرت محمد کو ہمیں دے دیں اور ہم نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں.
تب تک ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا. یہ ایک طرح کا ان پر مسلمانوں پر ان کے خاندان والوں پر دباؤ ڈالا گیا, ان کو پریشرائز کیا گیا تاکہ وہ ایمان سے پھر جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں. اور یہ معاہدہ لکھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا تاکہ آنے جانے والے تمام قبیلے یہ دیکھ لیں اور اس بات کو وہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, یہ قطع تعلق کا فیصلہ کیا. اس کے بعد کیا کیا, گھاٹی میں جانے کا فیصلہ. جب انہوں نے کافروں نے یہ معاہدہ کر لیا اور کعبے میں لگا دیا تو کیا کیا, گھاٹی میں جانے کا ارادہ کیا. اس معاہدے کا علم جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کے مخالف اپنی کوششوں میں ناکام ہونے کی وجہ سے غصے میں پاگل ہو گئے ہیں اور اب وہ میرا لحاظ بھی نہیں کریں گے. چنانچہ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ خاندان بنو ہاشم کا ہر شخص شہر چھوڑ کر کسی ایسی محفوظ جگہ چلا جائے جہاں دشمن آسانی سے نقصان نہ پہنچا سکیں. سب نے اس مشورے سے اتفاق کیا اور فیصلہ ہوا کہ ہمیں پہاڑی گھاٹی میں جا کر اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک یہ اطمینان نہ ہو کہ واپس آنے کے بعد ہمیں کوئی ستائے گا نہیں. جب یہ معاہدہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو تھے انہوں نے سوچا کہ کفار جو ہیں وہ شدید دشمنی میں اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ پاگل ہو گئے ہیں غصے میں اپنے, اور وہ اب حضرت ابو طالب کا بھی لحاظ نہیں کریں گے. ان کی طاقت کو بھی ان کی قوت کو بھی انہوں نے خاطر میں نہیں لائے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ سارے خاندان والوں سے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ کیا. ان میں حضرت ابو طالب بھی شامل تھے کیونکہ وہ آپ کے چچا تھے. اس طرح سے انہوں نے پھر مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ شہر کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر ہم محفوظ ہوں اور جہاں پر یہ دشمن ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں. اور اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو گھاٹی ہے, پہاڑی گھاٹی ہے, وہاں چلے جاتے ہیں. وہ محفوظ جگہ ہے اور ہم وہاں اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اگر ہم واپس آتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں تنگ نہیں کریں گے, ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو یوں اس پہاڑی گھاٹی میں جانے کا فیصلہ کیا. اب وہ گھاٹی میں پناہ کس طرح سے لی تھی وہ اگلے ٹاپک میں جو ہے وہ میں انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ کو کرواؤں گی. ابھی یہ 3 ہیڈنگز میں نے آپ کو کروائی ہیں, آپ اس کو ریڈنگ کریں, سمجھیں. اگر کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتا تو آپ اس کو انڈر لائن کریں اور مجھ سے معلوم کر لینا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.